آپ اپنی جماعت کو کوئی تو نام دینا پڑے گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پہ اس ٹائم بات کر رہے ہیں، پھر لوگوں کو کیا کہنا چاہیے کہ کون سی جماعت ہوگی جو گروہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت میں ایک جائے؟ ہاں جی، ہماری جماعت کو تو اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے نام دیا ہوا ہے، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جس نے قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اللہ نے اس کتاب میں تمہارا نام مسلم رکھ دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود و نصارہ کی سازشوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ایجوکیٹ کیا، کیونکہ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، نصارہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، حنیفہ تھے اور مسلم تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام بھی مسلم، ان کے جد امجد ابراہیم بھی مسلم، اور ہم بھی مسلم۔ اب آگے جو تفریقات ہو گئی ہوئی ہیں اس حوالے سے، جو فرقے بن گئے ہیں، تو میرے خیال ہے ہمیں ان فرقوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو مسلم کہیں، اور مسلم جو ہے ان کی ٹیکسٹ بک ہے قرآن۔ رہ گئی احادیث جو سنی شیعہ کنفلکٹ کی وجہ سے آ گئی، تو وہ بھی 90% مسائل ایک جیسے ہیں، جو 10% مسائل ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے عقائد نہ بخاری سے ثابت ہوں گے نہ اصول الکافی سے ہوں گے، عقائد قرآن سے ثابت ہوں گے، سیدھی سی بات ہے۔ اور قرآن سنی اور شیعہ کے درمیان کامن بانڈ ہے، غدیر خم کی حدیث قرآن اور اہل بیت، تو قرآن پاک کے خلاف تو اہل بیت کوئی تعلیم دے ہی نہیں سکتے نا۔ اگر کوئی اہل بیت کے نام پہ یہ چورن بیچ رہا ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کو آپ نے پکارنا ہے یہ کہہ کے کہ شہید زندہ ہے، تو بھائی مولا علی نے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں یہ کہہ دیا؟ نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ ہے 31 نمبر، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا بیٹا تو اس کی اولاد ہے جس نے عن قریب مر جانا ہے، جبکہ اللہ نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ اے میرے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی مصیبت اور پریشانی ہو تو ڈائریکٹ اسی اللہ سے مانگنا ہے، اور یاد رکھنا حسن، اللہ نے اپنی بارگاہ کے لیے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، ہر شخص اللہ سے ڈائریکٹ مانگے۔ اگر حسن ابن علی کو مولا علی یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے بیچ میں ڈالنا ہے یا علی مدد کہنا ہے، تو سرکار باقی تو شاہی کوئی نہیں۔ اب کوئی کہے کہ نہیں جی ہمارے بزرگوں نے سکھایا، تو بھائی بزرگوں نے جو سکھانا تھا وہ تو مولا علی کا خطبہ موجود نہج البلاغہ میں، قرآن میں آ گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سب سے بڑھ کر قرآن میں آیا امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ اس کے باوجود کہ شیعہ کے صبح و شام کے اذکار میں یہ آیت پڑھی جاتی ہو سورہ نمل کی، وہ ترجمہ بھی نہ پڑھ کے دیکھیں، اور وہ اٹھتے بیٹھتے اور ہستیوں کو پکاریں، تو وہ ہستیاں تو خود اعلان برات ان سے کر دیں گی۔ اور یہاں پہ سنیوں نے جو تصوف کے نام کے اوپر ڈرامہ بازی کی ہے، اور مرے ہوئے بابوں کو جو دربار دیکھتے ہیں اور انہیں کوئی پتہ نہیں اندر کون ہے، اوریجنل بندہ بھی ہو تب بھی مانگنا تو اللہ سے ہے۔ تو عقیدے قرآن سے لیے جائیں گے، باقی جو مسائل ہیں ان میں آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھتا ہوں، ہاتھ باندھ کے بھی۔ اہل سنت کے ہاں بھی دونوں روایتیں موجود ہیں، شیعہ کے ہاں ایک روایت کے اوپر زیادہ زور ہے، تو ٹھیک ہے ہاتھ چھوڑ کے بھی کوئی نماز پڑھتا ہے، ہمارے نزدیک درست ہے۔ شیعہ بھی رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے ہیں، اہل سنت کی کتابیں بھی یہی کہتی ہیں۔ اب سنی نہیں کر رہے ان کا اپنا قصور ہے، اہل حدیث تو کر رہے ہیں، اہل سنت کا یہ گروہ ہے نا، تو کتابوں کو فالو کریں، بابوں کو چھوڑ دیں۔ اس میں جو لوگوں سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ درباروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، جبکہ سنی جو علماء ہیں یا جو وہ لوگ ہیں وہ یہ نہیں مانتے کہ ہم ان کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم سجدہ اللہ کو ہی کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اس لیے ہم یہاں پہ آ کے سجدہ جی سیم یہی الفاظ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں مشرکین عرب کے بارے میں، سورہ الزمر کے اندر وہ کہتے ہیں ہم ان ہستیوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی ہے، تم نے خود سے یہ چیز بنا لی ہے۔ جی بالکل، ان کے بڑے بھی یہی کہتے تھے، ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی، کہ ہم لات، منات، عزا کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے دیوتا ہیں، پیچھے اللہ ہی ہے۔ اللہ کہنا منو پیچھے نہ کرو، اگے لے کے آؤ، میں ہی ہاں، میری ہی عبادت کرو۔ بھائی اسلام کو اگر ایک لائن میں ڈیفائن کریں نا تو اسلام ہے دین توحید۔ اگر توحید نہیں ہے، نہ محبت اہل بیت آپ کے کام آنی ہے، نہ محبت رسول، نہ عشق صحابہ، سب کا سب
زیرو سے ملٹیپلائی اللہ تعالیٰ کر دے گا اگر توحید نہیں ہے. کیا حسین ابن علی نے گلا اس لیے کٹایا ہے کہ لوگ ان کی عبادت کریں یا اس لیے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں؟ کیا مولا علی علیہ السلام خطروں کے باوجود گھر سے نکلے فجر کی نماز کے لیے اور ان پر کاری زخم آیا وہ اس لیے کہ لوگ مولا علی کی عبادت کریں یا اس اللہ کی عبادت کریں کہ جس کا بندہ ہے علی؟ تو جب ان بڑوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی، چھوٹے تو شاہی کوئی نہیں ہے، تو یہ کہنا کہ بیچ میں ان کو ڈالا ہوا ہے، نہیں، بالکل نہیں. نہ سنیوں کی کتابیں سے سپورٹ کرتی ہیں نہ شیعہ کی. سجدہ صرف اللہ کو ہوگا. جتنے بھی عبادت کی رسومات ہیں، نظر، نیاز، قربانی، روزہ، حج، زکوٰۃ، جھکنا، یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی پیغمبر بھی شریک ہے تو وہ کافر ہے، سیدھا کافر ہے.